الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتواں سالانہ دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہونے والے معزز علماء کرام، طلباء کرام اور پوری دنیا میں ہماری ویب سائٹ احناف میڈیا سروسز پر سماعت فرمانے والے معزز حاضرین اور سامعین، قیامت کے دن مکمل نجات کے لیے اور جنت میں دخول اولی کے لیے قرآن کریم نے دو چیزیں اور دو شرطیں بیان کی ہیں. قرآن کریم جب بھی اہل جنت کے جنت میں داخلے کا تذکرہ کرتا ہے یا اہل جنت کے لیے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر دو باتیں قرآن بیان کرتا ہے. نمبر 1 آمنو اور نمبر 2 عامل الصالحات. قیامت کے دن مکمل نجات اور پہلی مرتبہ جنت میں داخلہ اسے ملے گا جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا. نمبر 2 جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے. ایمان اور اعمال میں ایمان اصل ہے، عمل اور مسنون چیزیں یہ فرع اور شاخیں ہیں. اگر کسی انسان کا ایمان ہی خراب ہو جائے، یہ بڑے سے بڑے عمل کرتا رہے، ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر انسان کا ایمان درست ہو، اعمال میں کمی رہ جائے، اعمال میں سستی ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو جنت ضرور عطا فرما دیں گے. آپ حضرات کے علم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کے مخاطب، آپ کے مخالف مکہ کے مشرکین تھے، وہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے. اگر ان کی نیکیاں اور ان کے اعمال ہمارے ذہن میں ہوں تو آج عقائد، نظریات اور مسلک کا کام کرنے والے لوگوں پر جو شبہات کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی اپنے حلال کی کمائی سے خانہ کعبہ بھی تعمیر کرتے تھے، جو بہت بڑی نیکی ہے. حلال کی کمائی سے مہمان خانے بھی بناتے تھے، بہت بڑی عبادت ہے. حلال کی کمائی سے حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست بھی کرتے تھے، یہ مستقل بہت بڑی عبادتیں ہیں. اس کے باوجود قرآن کریم نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج
व इमारत अलमस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वजाहद फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। एक तरफ इंसान में ईमान हो और आमाल अगरचे कम हो, और दूसरी तरफ इंसान के आमाल बहुत अच्छे हों लेकिन ईमान न हो, तो ये दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। आज जब हम ये बात कहते हैं कि फ़लाँ शख्स का अक़ीदा ख़राब है, उसकी मुखालफत करनी चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, तो लोग हमें समझाते हैं कि मौलाना साहब ये गलत कैसे हो सकता है, वो तो फलाही कामों में हिस्सा लेता है, रिफ़ाई कामों में हिस्सा लेता है, सड़कें बनाते हैं, फ्री एम्बुलेंस चलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। हम कहते हैं ये पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत करते हैं और अबू जहल मक्का मुकरमा में इंसानियत की खिदमत करता था, लेकिन कुरान उसको जन्नती नहीं कहता, उसकी तरदीद करता है। निजात के लिए सिर्फ़ रिफ़ाही काम काफ़ी नहीं है, रिफ़ाही काम उसको फ़ायदा देंगे जिसका ईमान और अक़ीदा ठीक होगा। तो ईमान और आमाल, इसमें ईमान और अक़ैद असल हैं, आमाल और मसनून चीज़ें ये इसके लिए फ़रा और शाखें हैं। ईमान ठीक हो तो अमल कबूल है, अगर अल्लाह न करे ईमानियात में से कोई अक़ीदा ख़राब हो जाए, ऐसा इंसान गुमराही का शिकार होता है और बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह इसका कबूल नहीं फरमाते। हमारे अक़ैद में बुनियादी अक़ीदे 3 हैं। नंबर 1 अक़ीदा तौहीद, नंबर 2 अक़ीदा नबूवत और नंबर 3 अक़ीदा क़ियामत। अक़ीदा तौहीद का माना अल्लाह की ज़ात में और उन सिफ़ात में जो अल्लाह के साथ मख़सूस हैं, किसी को शरीक न करना। अक़ीदा नबूवत का माना अल्लाह ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए जो 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे, उन तमाम नबियों को मानना, अपने अपने दौर में निजात का ज़रिया समझना, अपने अपने दौर में हिदायत का ज़रिया समझना, और क़यामत तक के लिए ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेदार निजात मानना, ये नबूवत का माना है। नंबर 3 अक़ीदा क़ियामत, जो बंदा तौहीद मानता है, नबूवत मानता है, अल्लाह इसको जज़ा दें। जो तौहीद नहीं मानता या नबूवत का इनकार करता है, अल्लाह इसको सज़ा दें। वो सज़ा कहाँ होगी? उस दिन का नाम क़ियामत है और उस जगह का नाम माशर है। तो ये हमारे 3 अक़ीदे हैं। उनमें दूसरा अक़ीदा वो है अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का। हमारा मुसलमानों का ये अक़ीदा और नज़रिया है। एक मसला है हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का, और एक मसला है हमारे पैगम्बर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पैगम्बर को चंद ऐसी खुसूसियात से नवाजा जो पहले अंबिया में से किसी एक को नहीं मिली। उनमें से एक खुसूसियत हमारे पैगम्बर की ये है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा ये सिर्फ़ नबी थे, इनकी नबूवत के बाद नबूवत थी, और हमारे पैगम्बर ये नबी भी हैं और आखिरी भी हैं। उनकी नबूवत के बाद नबूवत थी और हमारे पैगम्बर के बाद नबूवत नहीं, बल्कि हुजूर के बाद क़ियामत है। तमाम अंबिया के लिए सिर्फ़ नबूवत थी, हमारे पैगम्बर के लिए नबूवत भी है और हमारे पैगम्बर के लिए ख़त्म नबूवत भी है। जो बंदा हुजूर को नबी न माने वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं है। अगर हुजूर को नबी तो माने मगर पैगम्बर को आखिरी न माने, ऐसा इंसान भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। इसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। तो हमारे पैगम्बर को सिर्फ़ नबी मानना काफ़ी नहीं, हमने हुजूर को नबी भी मानना है और हमने अल्लाह के पैगम्बर को आखिरी नबी भी मानना है। असल बात तो इंशाअल्लाह आएगी आगे हयात ईसा में। जो इश्कालात करते हैं उनके जवाबात में मैं यहाँ थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ और मुमकिन है यही बात काफ़ी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने का माना क्या है? अल्लाह के नबी पर नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया, इसका माना क्या है? इमाम अहलुस सुन्नत शेख़ तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना शेख सरफराज ख़ान सफ़दर
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انبیاء کی تعداد اور گنتی مقرر تھی، جب ہمارے پیغمبر تشریف لے آئے حضور کے آنے سے وہ تعداد پوری ہو گئی، اللہ کے نبی کے آنے سے گنتی مکمل ہو گئی۔ حضور کے آنے کے بعد نہ تو آپ اس گنتی میں سے کسی کو نکال سکتے ہیں، اور پیغمبر کے آنے کے بعد نہ آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو منکرین ختم نبوت کی طرف سے جو اشکال کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ اشکال کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی کا آنا یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اور دوسری طرف تم کہتے ہو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، تو اگر اللہ کے نبی کے بعد نبی کا آنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے، ختم نبوت کے منافی ہے، پھر حضرت عیسیٰ کے آنے سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کے آنے کے باوجود ختم نبوت کا عقیدہ باقی رہتا ہے، حضرت عیسیٰ آ جائیں حضور آخری نبی رہتے ہیں، تو بتائیں مرزا قادیانی نبی بن جائے تو حضور آخری نبی کیوں نہیں ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ آ جائیں حضور تب بھی آخری ہیں، مرزا آ جائے تو آپ کہتے ہیں ختم نبوت کا انکار ہے، نبی تو آپ نے بھی حضور کے بعد مانا۔ ہم نے کہا نا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے انبیاء کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو انبیاء کی تعداد مقرر تھی وہ ہمارے پیغمبر کے آنے پہ پوری اور مکمل ہوگی۔ آپ بتائیں انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور قول کے مطابق 1,24,000۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ آئیں گے، انبیاء کی تعداد کتنی ہوگی؟ جی، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تعداد بڑھ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تعداد تب بھی وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نہیں، علی سبیل التسلیم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم السلام اگر تمام نبی بھی آ جائیں تب بھی تعداد وہی رہتی ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ اور اگر مرزے کو نبی مان لیں تو پھر اب تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تو ختم نبوت کا معنی یہ ہے اللہ کی طرف سے جو گنتی اور تعداد مقرر تھی ہمارے پیغمبر کے آنے سے مکمل ہوگی، اب آپ کسی کو نکال بھی نہیں سکتے، آپ کسی کو نبوت کے دائرے میں داخل کر بھی نہیں سکتے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، ایک آدمی نے محل تیار کیا، ایک کمرہ تیار کیا، ایک کوٹھی تیار کی، اس کو خوبصورت بنایا، پھر لوگوں کو بلایا، آؤ میرا مکان دیکھو، میرا کمرہ دیکھو، میری کوٹھی دیکھو۔ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ چکر بھی لگاتے ہیں، آشش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت مکان بنایا، کتنا خوبصورت محل بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، جب وہ چکر لگاتے ہیں دیکھتے ہیں محل پورا تو ہے لیکن ایک سوراخ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، محل پورا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فہلا وضعت هذه اللبنہ، اگر یہاں اینٹ لگا دی جاتی تو محل پورا ہو جاتا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ فرمایا فأنا اللبنہ وأنا خاتم النبیین، اللہ نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام نبیوں کو بھیجا، یہ نبوت کا محل ہیں، نبوت کا قصر ہیں، قصر نبوت ہے۔ اللہ نے ان کو خوبصورت بھی بنایا، حسین بھی بنایا، جو بندہ بھی جس نبی کو دیکھتا ہے آشش کرتا ہے اللہ نے کیسا نبی بنایا، اللہ نے کیسا نبی بنایا، خوبصورتی پر رشک بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ قصر نبوت میں ایک جگہ خالی ہے اور کہتے ہیں فہلا وضعت هذه اللبنہ، اگر قصر نبوت میں یہ اینٹ بھی لگا دی جائے تو محل پورا ہو جائے گا، خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا فأنا اللبنہ، میرے آنے سے پہلے ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب میں آ گیا تو اس میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مکان بنا ہوا، اینٹیں پوری لگ گئی، اگر انہی اینٹوں میں سے ایک اینٹ نکال لیں پھر دوبارہ لگا لیں
محل پورا رہتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن محل پورا ہونے کے بعد آپ مزید ایک اینٹ اٹھا کر لگا دیں تو محل کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اور اضافہ بھی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قصر نبوت کی ایسی اینٹ تھے جن کو خدا نے نکالا، قیامت سے پہلے پھر لگیں گے۔ اور مرزا قادیانی یہ قصر نبوت کی اینٹ نہیں ہے، نبوت کے محل کی اینٹ نہیں ہے۔ جس طرح مکان کے پورا ہونے کے بعد اگر اینٹ لگیں مکان کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، یہ اینٹ بزول اور بیکار ہوتی ہے۔ قصر نبوت کے مکمل ہونے کے بعد اگر مرزے کو نبی مانا جائے تو قصر نبوت میں خوبصورتی نہیں رہتی، یہ گندی اور بدبودار اینٹ ہے، اس کو دور ہی رکھا جائے، قصر نبوت سے اس کے دور دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور یہ کتنا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں یہ عقیدہ کتنا اہم ہے۔ آپ تفصیل دیکھنا چاہیں، کتاب کا نام ہے ختم نبوت کامل، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً قرآن کریم کی 100 آیتیں نقل کی ہیں جن سے ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی تقریباً 200 سے اوپر متواتر احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر یہ آخری نبی ہیں۔ امت کا اجماع موجود ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی 100 آیات میں اس عقیدے کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی کی 200 سے زائد احادیث میں بیان کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ بہت اہم ہے۔ امت کے اجماع کا ہو جانا اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے پیغمبر کی زندگی پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، خصوصاً اللہ کے نبی کی مدنی زندگی، اللہ کے نبی کے دور میں جو جنگیں لڑی گئی، جو غزوات مشرکین کے ساتھ لڑے گئے، ان میں جو مسلمان اور صحابہ شہید ہوئے، ان کی تعداد 200 سے کچھ اوپر ہے، ان کی تعداد 300 بھی نہیں بنتی۔ پیغمبر کے 10 سالہ دور مدنی میں جو صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ 200 سے کچھ اوپر اور 300 سے کم ہیں۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ختم نبوت کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، ان میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد تقریباً 1200 بنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگیں صحابہ کرام نے ختم نبوت کے عقیدے کو کتنا اہم سمجھا، اور ختم نبوت کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگیں۔ آپ نے اپنے امام کے بارے میں سنا ہے، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک بندے میں ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں 99 وجوہ تکفیر ہیں اور ایک وجہ ایمان کی ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ 99 وجوہ تکفیر موجود ہوں، کافر پھر بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کے ایمان کی بات کرنی چاہیے۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کی بھی دلیل ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلم، بردباری اور تکفیر کے معاملے میں احتیاط کی بھی دلیل ہے۔ میں چھوٹا سا ایک مثال کے طور پہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چاہنے والا شخص تھا جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ چاہنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک چاہنے والا محبت کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے، اور ایک چاہنے والا چیک کرنے کے لیے، چیکر ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں، ایک شخص ایسا ہے جو جنت کا طالب نہیں ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اسی طرح خدا کی رحمت، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں کہتا ہے، یہودی بھی ٹھیک کہتے ہیں، نصارہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جنت بھی نہیں مانگتا، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اسی طرح رحمت سے بھاگتا ہے، فتنے سے پیار کرتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے شاگردوں سے پوچھا، جو شورائی کمیٹی تھی ان سے پوچھا، بتاؤ بھئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ کافر ہو جائے گا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری نظر میں یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، میری نگاہ میں یہ بندہ ولی اللہ ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ اللہ سے جنت نہیں مانگتا بلکہ جنت کا مالک اللہ مانگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے جنت نہیں، مجھے آپ چاہیے۔ تو جو جنت کا طالب نہ ہو، اللہ کا طالب ہو، جنت کے مالک کا طالب ہو، آپ کافر کیسے کہتے ہیں؟
یہ جہنم سے نہیں ڈرتا بلکہ جہنم کے مالک خدا سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم کرے گا، اللہ کے ظالم ہونے کا اس کے دل میں شبہ اور خوف نہیں ہے۔ فتنے سے پیار کرتا ہے، فرمایا قرآن کریم میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے ہیں، اور ہر بندہ مال اور اولاد سے پیار کرتا ہے، اور شریعت کی حد میں رہ کر پیار کرنا اسے ایمان کہتے ہیں، کفر نہیں کہتے۔ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، فرمایا رحمت سے مراد ہے بارش، انسان بیٹھا ہو اور بارش زور کی آ جائے بندہ اندر دوڑ جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے۔ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، یہ تو قرآن کریم میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے تھے عیسائی غلط، عیسائی کہتے تھے یہودی غلط، یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اس قول میں دونوں ٹھیک ہو، یہودی بھی ٹھیک کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، بالکل تم نے ٹھیک کہا، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی تصدیق کا معنی یہ ہے وہ جو ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں نا، تضلیل اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، اس قول میں مراد ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکفیر کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونا نبوت کا دعویٰ کرے، اور دوسرا بندہ اس نیت سے اس سے دلیل مانگے کہ اگر اس نے دلیل دے دی تو میں اس کو نبی مان لوں گا، اس نیت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس نیت سے دلیل مانگنا ایک ہے زج کرنا، مناظرہ اس نیت سے کرنا کہ دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اس کی کتابیں پڑھنا اس نیت سے پڑھنا کہ اس کو دنیا کو بچاؤں گا، یہ مسئلہ الگ ہے، اور اس نیت سے پڑھنا اگر بات دل کو لگی تو مان لوں گا، ایسا بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کا واقعہ ہے، ختم نبوت پہ حضرت نے بڑا کام کیا اور مرزائیت کی کتابوں کا بڑا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ جب بھی کوئی عالم ملنے کے لیے آتا، مولانا بیٹھے ہیں اور ہر طرف مرزائیت کی کتابیں بکھری ہوئی ہیں، آج تو تقریباً اس کی جتنی بھی تھی وہ 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے جمع ہو گئی، پوری زندگی کا خلاصہ مرزا غلام قادیانی کا وہ یہ 23 جلدیں ہیں۔ تو حضرت ہر وقت مرزا کی کتابیں، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب آ گئے اور اصلاح کی نیت سے فرمانے لگے مولوی لال حسین کبھی کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، ہر وقت مرزا کی کتابیں، ہر وقت مرزا کی کتابیں، کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لیا کرو۔ مولانا لال حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ملتا جتنا مجھے اس کا کفر پڑھنے پر اجر ملتا ہے، تمہیں قرآن پڑھنے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا مرزا کی کتابیں پڑھنے پر مجھے ملتا ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا، فرمایا میاں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اور میں اس کافر کو پڑھتا ہوں امت کو بچانے کے لیے۔ جو اپنی ذات کے لیے پڑھے نیکی کم ہوتی ہے، امت کو بچانے کے لیے پڑھے تو نیکی بڑی ہوتی ہے۔ میں تو امت کو بچانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا اگر بندہ صاحب فن ہو، فن والا اگر کسی باطل کی کتاب کو پڑھے تو اس کی کتاب کو پڑھنا بھی عبادت اور ثواب ہے، اس کو بھی شریعت کا درجہ حاصل ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابیں لکھی روحانی خزائن وغیرہ، تو اس کے اندر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کی ہے، اللہ کے نبی کے ختم نبوت کے انکار بھی کیا ہے۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا معنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنی احتیاط کرنا کہ اتنے محتاط ہونے کے باوجود اس کے کفر کا فتویٰ لگانا، تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ختم نبوت کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ اپنے اسلاف کو پڑھیں، اسلاف میں سے میں صرف ایک واقعہ خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مقدمہ بہاولپور 3 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے۔ یہ مقدمہ کیسے پیش آیا؟ بہاولپور کی ایک عورت سے نکاح کیا گیا، خامد مرزئی ہو گیا، اس نے عدالت میں رجوع کیا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، مرزئی ہے، اور میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتی ہوں، میرا اور اس کا نکاح باقی نہیں ہے۔ جج نے بلایا، حضرت خاتم المحدثین علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ذوف کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں اور شدید تکلیف کی حالت میں، ان دنوں میں حضرت کو بواسیر کی تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں دیوبند سے چلے اور بہاولپور کی عدالت میں پہنچے۔ جب گفتگو ہوئی، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے، مقابلے میں تھا جلال الدین شمس۔
حضرت جب دلیل دیتے تھے وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک موقع ایسا آیا، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ کر فرمانے لگے، مرزا جلال الدین اگر تو حضور کی ختم نبوت پہ دلیل نہیں مانتا، دلیل کے باوجود بھی مرزا کو جھوٹا نہیں مانتا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اسی عدالت میں تجھے مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا نہ دکھاؤں تو مجھے نبی کا غلام نہ کہنا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اب یہاں پہ وہ تھوڑا سا کانپ گیا، وہ ڈگمگا گیا۔ جب بات ختم ہو گئی، دلیل کی گفتگو ختم ہو گئی، شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے کیسی بات کہہ دی، اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا کہ یہ میں اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، میں اپنے باپ کی عزت کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، میں اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور جو بندہ دنیا میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حضور کی عزت کی جنگ لڑتا ہے، اللہ دنیا میں کبھی اسے رسوا نہ کرتا۔ آج اگر یہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، رب محمد کی قسم میں عدالت میں مرزا قادیانی جلتا ہوا اسے دکھا دیتا۔ اتنی اہمیت ہمارے اکابرین کے نزدیک اس عقیدے کی تھی۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے۔ حضرت کشمیری جب یہاں سے واپس جانے لگے تو آپ نے وصیت اور نصیحت کی، فرمایا اگر میری زندگی میں اس عقیدے کا اور اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو بہت اچھا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، میری وفات کے بعد عدالت فیصلہ کرے تو تم نے میری قبر پہ آ کر فیصلے کو سنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قبر پہ آ کر فیصلے کو سنانا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ قبر والے کی قبر پہ جا کر بات کی جائے تو سمجھ آ گئی۔ حضرت چلے گئے، فیصلہ بعد میں ہوا۔ مولانا صادق بہاولپور کے عالم تھے، انہوں نے سفر کیا، دیوبند پہنچے اور حضرت کشمیری کی قبر پر جا کر مبارک بھی دی ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی سنایا ہے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں، ضعف اور کمزوری کی حالت میں اتنا لمبا سفر کرنا، یہ اس عقیدے کی اہمیت اور اس عقیدے کی ایمانیات میں سے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس عقیدے کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی، نمبر 1 قل اعوذ برب الناس اور نمبر 2 وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ جب اللہ نے اپنی ربوبیت اور توحید کی بات کی ہے تو اللہ نے خود کو رب الناس فرمایا، اور جب حضور کی نبوت کی بات کی ہے تو پیغمبر کو بھی کافۃ للناس فرمایا۔ جو طرز اللہ نے اپنی توحید کے لیے رکھا وہی طرز اللہ نے حضور کی نبوت کے لیے رکھا۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیغمبر، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میری ربوبیت سے باہر ہو، اور کائنات کا کوئی ذرہ اور فرد ایسا نہیں ہے جو آپ کی نبوت سے باہر ہو۔ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تک تیری نبوت ہوگی۔ کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی نبوت سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح میں خدا پوری کائنات کا رب ہوں، اسی طرح اے محمد تو پوری کائنات کا نبی ہے۔ جو مجھے رب نہ مانے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور جو تجھے نبی نہ مانے یا آخری نبی نہ مانے وہ بھی قرآن کریم کا منکر ہے۔ دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس پہ چلے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ 4 بڑے عالم ہیں جن سے تقریباً ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ قیامت کے قریب کی بات الگ ہے، عموماً ہر بندہ ایسا ہے۔ 4 عالم اور جہان ایسے ہیں، ہر بندے کو واسطہ پڑنا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ 4 عالم وہ ہیں جہاں سے انسان گزر رہا ہے اور گزرے گا۔ نمبر 1 عالم ارواح، جب یہ ہمارے جسم نہیں تھے، صرف کیا تھی؟ روح تھی، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم دنیا روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ عالم برزخ، اس جسم پہ موت آئے گی، اس جسم کو دفن کیا جائے گا، اس جسم کا جہان بدلے گا، اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 جیسے اب ہیں اسی طرح اٹھیں گے، اب دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھیں گے، اب چلتے ہیں اسی طرح چلیں گے، اب تصرف کرتے ہیں اسی طرح تصرف کریں گے۔ جیسی حیات اب ہے ویسی حیات دوبارہ ملے، اس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ تو یہ 4 عالم وہ ہیں جہاں سے ہر بندہ گزرتا ہے یا ہر بندے نے گزرنا ہے۔ اگر قرآن کریم احادیث مبارکہ آپ دیکھیں، عالم ارواح کی ہو، عالم ارواح ہو، اللہ کی توحید بھی ہے، حضور کی ختم نبوت بھی ہے۔ عالم دنیا، اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت بھی ہے۔ عالم قبر، اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت بھی ہے۔ عالم آخرت، اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت بھی ہے۔
قرآن کریم پارہ نمبر 9، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ عالم ارواح میں توحید ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ عالم ارواح میں حضور کی ختم نبوت ہے۔ عالم دنیا کی بات کریں، المعجم الصغیر میں امام طبرانی نے نقل کیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، شکاری تھا، اس نے ایک تھیلا اٹھایا ہوا اور اندر کوئی جانور تھا جو اس نے شکار کیا ہوا۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ نبی ہیں؟ فرمایا جی ہاں مجھے نبی کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میری ایک شرط ہے، آپ شرط پوری کریں میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے وہ تھیلا کھولا، اس کے اندر زب تھی، گوہ، زب، زاد اور با، زب، گوہ، اس نے باہر نکالی، کہتے ان آمن بک ھذا الزب آمنت بک، یہ گوہ آپ کو مان لے میں بھی مان جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے گوہ سے خطاب کیا، فتکلم الزب بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا، اللہ کے نبی کی بات کا جواب اس نے ایسے دیا ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا تھا گوہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا زب، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعبد، عالم دنیا توحید، من تعبد، تیرا خدا کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ کہا الذی فی السماء عرشہ، آسمان کے عرش کا مالک، وفی الارض سلطانہ، زمین کا بادشاہ، وفی البحر سبیلہ، سمندروں میں راستے بنانے والا، وفی الجنت رحمتہ، اور اللہ جس پہ راضی ہو جائے جنت کا مالک، وفی النار عذابہ، جہنم میں عذاب دینے والا، میں اس کو خدا مانتی ہوں، عرش سے لے کر جنت تک جو پوری کائنات کا مالک ہے یہ میرا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا من آنا، یہ تو تیرا خدا تھا، یہ تو توحید ہوئی، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہوں۔ سوال یہ ہے رسول تو اور بھی تھے، اگر تو نے حضور کو رسول مان لیا یہ کون سا کمال ہے؟ آگے جملہ ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، حضور میں آپ کو نبی بھی مانتی ہوں، آپ کو آخری بھی مانتی ہوں۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونا، اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونا، ہمارے پیغمبر پہ نبوت کے سلسلے اور دروازے کا بند ہو جانا، یہ ایسا عقیدہ ہے جس کو صرف انسان نہیں جانور بھی مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے، پھر صبح کی نشست میں آپ نے پڑھا ہم کہنے میں حق بجانب ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اگر گوہ حضور کو آخری نبی مانے، جانور حضور کو خاتم النبیین مانے اور انسان نہ مانے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عالم دنیا بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ عالم برزخ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ جلد 2 صفحہ 482 پہ حدیث نقل کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے، بندہ مرتا ہے، مومن ہو تو کیسے مرتا ہے، روح کیسے قبض ہوتی ہے، کافر ہو تو روح کیسے قبض ہوتی ہے، اگر فاسق ہو تو روح کیسے قبض ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ساری تفصیل بتائی۔ پھر فرمایا اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں سوال کیے جاتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ قبر میں جواب دیتے۔ اتحاف الخیرۃ المہرہ میں ہے، یہ میت جواب دیتی ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید ہے۔ اور آخری سوال کا جواب ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور میرے نبی حضرت محمد ہیں جو نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں۔ پھر ماننا چاہیے پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اگر قبر میں خدا کی توحید کے بارے میں سوال ہے تو جواب میں پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی ساتھ ہے۔ عالم برزخ میں بھی ہے۔ عالم آخرت کی بات کریں ہر نبی اللہ کی توحید بیان کرے گا، عقیدہ توحید ہے۔ ختم نبوت کی بات کریں صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 685 کتاب التفسیر، باب ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پوری انسانیت جمع ہو کر صحیح بخاری میں ہے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں 5 نبیوں کا نام ہے۔ حضرت آدم کے پاس فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس
حضرت نوح کسی اور کے پاس، حضرت ابراہیم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ فرماتے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا ہوں کس کے پاس جانا ہے، اذهبوا الی محمد، در در پہ جانے کی ضرورت نہیں، آج حضرت محمد کے پاس چلے جاؤ، فیاتون محمد، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے فیقولون یا محمد، فیقولون یا محمد، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، سفارش کریں۔ سوال یہ ہے وہ کون سی خصوصیت ہے جو پہلے انبیاء میں نہیں ہے، حضور میں پائی جاتی ہے؟ یہ ساری انسانیت جو شفاعت کی طلبگار ہوگی وہ کہے گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ صرف رسول تھے، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ صرف رسول نہیں آپ آخری بھی ہیں، اس لیے سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو عالم ارواح اللہ کی توحید بھی ہے اور پیغمبر کی ختم نبوت بھی، عالم دنیا اللہ کی توحید بھی، پیغمبر کی ختم نبوت بھی، عالم برزخ عالم قبر اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت بھی، عالم آخرت اگر خدا کی توحید ہے تو پیغمبر کی ختم نبوت ساتھ ہے۔ تو یہ اس عقیدے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی۔ ہمارا عقیدہ ہے، میں آگے بات کرتا ہوں، جس طرح نبی کی نبوت یہ سچی اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے، نبی کی نبوت کی دلیل بھی سچی اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ نبی سچا ہو دلیل سچی ہوتی ہے، اور اگر نبی مدعی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا نبی جھوٹا ہو، سچے اور جھوٹے کی تقسیم میں نہیں کرتا، بھی ایک نبی سچا ہوتا ہے ایک نبی جھوٹا، نہ، جو جھوٹا ہو ہم اس کو نبی کہتے نہیں ہیں، ہم اسے مدعی کہتے ہیں۔ اگر واقعی نبی ہو نبوت کی دلیل بھی سچی ہوتی ہے، اور اگر صرف مدعی ہو تو وہ جتنی پیشین گوئیاں کرتا ہے ان میں سے جو اکثر ہوتی ہیں وہ غلط اور جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اگر ختم نبوت بیان کی ہے، سنن ابی داؤد کتاب الفتن باب ذکر الفتن و دلائلہا، اس کے تحت روایت موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک مدعی ہوگا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وہ کذاب ہوں گے نبی نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پیغمبر نے جب پیشین گوئی فرمائی ہے اس نے پورا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس نے ہو کر رہنا ہے۔ پیغمبر کی پیشین گوئی سچی ہوتی ہے۔ باقی ثلاثون بعض محدثین فرماتے ہیں یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، صرف 30 ہوں گے یہ ضروری نہیں، مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ دعوے نبوت کریں گے۔ اور بعض فرماتے ہیں نا، یہاں کذابون ثلاثون اس سے مراد تحدید ہی ہے، 30 ہوں گے، اب مطلب یہ ہے ایسے 30 ہوں گے جن کی نبوت کو لوگ تسلیم کریں گے، بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے چلے گی، ویسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن جن کی نبوت کچھ نہ کچھ حد تک پھیلے گی وہ بڑے بڑے 30 ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کذاب آئیں گے، دعوے نبوت کریں گے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے، مدعی نبوت آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے جب حضور نے فرما دیا تو ہو کر رہنا، یہ بالکل ایسے ہے۔ آپ نے شاید تقلید کی فعل میں پڑھا ہو، نہیں تو موجود ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل میں فرقے 72 تھے، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت میں فرقے 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 جہنم میں ایک جماعت جنت میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ فرقے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہ ہو اور مراد یہ لیتے ہیں یہ سارے ختم کر کے مسلمین بنے، مراد یہ لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ ہونے ہیں، ہم الٹے بھی لٹک جائیں انہوں نے پھر بھی ہونا ہے، ہم الٹے بھی لٹک جائیں بھی نہ بنے پھر بھی، کیوں بتایا کس نے؟ ہمارے پیغمبر نے۔ اور جب پیغمبر فرما دیں تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، زمین نیچے کی بجائے اوپر جا سکتی ہے، آسمان پھٹ کے نیچے آ سکتا ہے، لیکن جو بات ہمارے پیغمبر کی زبان سے نکل گئی وہ جھوٹی
ہم کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں یہ کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور 72 تو جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے گا اور اس دین کی شرح میرے صحابہ سے لے گا، مجھے بھی مانے، میرے صحابہ کو بھی مانے۔ صحابہ کو مومن نہیں مانتا، یہ بھی اس کا مصداق نہیں ہے۔ صحابہ کو مومن تو مانے لیکن صحابہ کو حجت نہیں مانتا، وہ بھی اس حدیث مبارک کا مصداق نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق بنو، اس جماعت کا مصداق بنو جو جنت میں جانے والی ہے۔ اس فکر کو چھوڑ دو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، ہاں ہم کہتے ہیں اتنی بات ہونی چاہیے، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنی درسگاہ میں، اپنے جلسے پر اپنی عوام کو ہم اپنا عقیدہ سمجھیں، اپنے عقیدے پر دلائل دیں، ہونے والے اعتراضات کے جواب دیں۔ ان کی مسجد ہو، وہ اپنے نمازیوں کو اپنا عقیدہ سمجھیں، اپنے مقتدیوں کو اپنا عقیدہ سمجھیں، وہ دلائل دیں۔ ہمارے اسلاف کی پگڑی وہ نہ اچھالیں، ان کے اسلاف کی پگڑی ہم نہ اچھالیں۔ ہمارے اوپر فتویٰ بازی وہ نہ کریں، ان کے خلاف فتویٰ بازی ہم نہیں کرتے۔ ہمارے اکابرین کے خلاف گندی زبان وہ استعمال نہ کریں اور ہمارے اکابرین کے خلاف وہ استعمال نہ کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے اپنا اپنا عقیدہ بیان کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنا عقیدہ ہی چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 30 بڑے بڑے آئیں گے۔ ہمارے بر صغیر میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بڑی حد تک اس کی نبوت کو مانا گیا، آج بھی اس کی نبوت کی بات کی جاتی ہے۔ میرا دل کرتا تھا مسیلمہ کذاب سے شروع ہوتے، فلاں نے دعویٰ کیا، نبی تھا یا نہیں، فلاں نے کیا، نبی تھا یا نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے، چونکہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، پاک و ہند میں رہتے ہیں، اس لیے جو ہمارا مد مقابل ہے وہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے نہیں بلکہ مسیلمہ پنجاب کے ماننے والے ہیں، یہ قادیان کے ماننے والے ہیں، یہ مسیلمہ قادیان کے ماننے والے ہیں، اس لیے اس کی بات کرتے ہیں۔ اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ پھر مستقل بات ہے کہ اس کے دعوی کتنے تھے۔ مجدد ہونے کا دعویٰ، مہدی ہونے کا دعویٰ، مثل مسیح ہونے کا دعویٰ، عین مسیح ہونے کا دعویٰ، مریم ہونے کا دعویٰ، اسی طرح نبی ہونے کا دعویٰ، ذلی بروزی ہونے کا دعویٰ، مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ۔ میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ہم نے شریعت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں۔ نبوت کے کچھ اوصاف ہیں، جو نبی ہوتا ہے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور جس میں وہ اوصاف نہ پائے جائیں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 وصف، اللہ رب العزت نے جب بھی دنیا میں نبی بھیجا، ہمیشہ اللہ نے انسان بھیجا، انسانوں کے علاوہ اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی۔ جب بھی نبی بن کے آیا تو کون آیا؟ انسان۔ جب بھی نبی آیا ہمیشہ بشر آیا، بشروں کے علاوہ کوئی نبی بن کر نہیں آیا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں ہے، لوگوں نے انبیاء پر اعتراض کیے، تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم بھی بازاروں میں چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں، تو پھر کون سی وجہ ہے کہ تم نبی ہو، بشر ہو اور نبی ہو؟ سمجھ آ گئی؟ بشر ہو اور نبی ہو، یہ اس وقت کا مشرک، نبی ہو اور بشر ہو، یہ سمجھ آ گئی؟ بشر ہو اور نبی ہو یہ نہیں ہو سکتا، نبی ہو اور بشر ہو یہ آج کی سوچ ہے۔ اس وقت کی سوچ کیا تھی؟ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتے۔ آج کی سوچ بھی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھیں گے تو بہت بڑا جو اشکال ہے، یہ تو کافر کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ہو، تو نبی کو بشر کہنا کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بات کو سمجھے نہیں۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ بشریت اور نبوت جمع، اور آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی، سوچ تمہاری اور ان کی ایک ہے، ہماری اور ان کی ایک نہیں ہے۔ تو خیر انبیاء کرام نے ان کا جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، ہم نبی ہیں تم نبی نہیں ہو۔ اور 16ویں پارے میں فرمایا یوحا الیہ، میں بشر تو ہوں لیکن میں موحا الیہ ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ تو نبی ہمیشہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے علاوہ کبھی کسی چیز میں نبی، کسی دوسری مخلوق میں نبی نہیں ہے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں، وہ خود کو نبی ماننے کے لیے، خود کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خود اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 پہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں،
کرم کہتے ہیں کیڑے کو، فارسی میں کیڑے کو کرم کہتے ہیں. کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. کہتے ہیں میں تو آدم زاد نہیں ہوں، میں تو ایک کیا ہوں؟ سمجھ آ گئی؟ کیڑا ہوں. سمجھ آ گئی؟ کیا ہوں؟ کیڑا ہوں. تو یہ خود کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تم اس کو کیا مان رہے ہو؟ کیا بات ہے. وہ خود کو انسان نہیں سمجھتا اور تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ چلیں بات آگے فٹ کر لینا، میں سنا یہاں دیتا ہوں. ہندوستان میں ایک مرتبہ مناظرہ تھا مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا. اللہ کا کرنا جو مسلمانوں کی طرف سے عالم مناظر تھے وہ وقت پہ نہ پہنچ سکے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، پابندی کی وجہ سے. جب سٹیج سج گیا تو مرزائی مناظر ناچنے لگ گیا. سٹیج پہ اس نے گونجنا شروع کیا، لے آؤ کہاں پہ، کوئی اور بات کر لے. ایک دیہاتی تھا، اس نے کہا میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مصرے کا صدق اور کذب کا مسئلہ ہے، تو کیا دلیل دے گا؟ تو سارا دن مزدوری کرتا ہے. اس نے کہا میں دلیل دوں گا. خیر بات شروع ہو گئی. پہلی ٹرم مسلمان کی تھی. یہ کھڑا ہوا اور 10 منٹ اس نے پورے 10 منٹ مرزا کو گالیاں دی. پورے 10 منٹ کچھ نہیں، صرف مرزے کو گالیاں. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. تمہیں چاہیے تھا قرآن پڑھتے، تمہیں چاہیے تھا حدیث پڑھتے، تم نے 10 منٹ تک گالیاں دی ہیں. یہ مناظر تو دور کی بات، یہ تو انسان بھی نہیں ہو سکتا. اس کو تو شریف انسان بھی نہیں کہنا چاہیے. 10 منٹ تک گالیاں دے. یہ پھر کھڑا ہو، مجھے چھوڑو. لوگوں نے پکڑا، بھی بیٹھ جا، بس عزت کافی ہو گئی ہے، اب مزید ہماری عزت افزائی نہ کرا. اس نے کہا نہیں، میں نے جواب دینا، اس نے مجھے پکارا ہے، اس نے میری دلیل کو توڑا، میں جواب دوں گا. خیر نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ نے 10 منٹ تک گالیاں دی ہیں، مناظر تو دور کی بات، تو شریف انسان بھی نہیں ہے. کہا تمہیں کچھ شرم کرنی چاہیے. میں 10 منٹ گالیاں دوں، میں شریف انسان نہیں ہو سکتا، اور جس کو تم نے نبی مانا اس نے 50 سال تک گالیاں دی، وہ نبی بن سکتا ہے؟ میں 10 منٹ گالیاں دوں تو انسان نہیں ہوں. اس نے 50 سال تک گالیاں دی. اور کس کو دی؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت نوح کو، اللہ کے نبی کو، پیغمبر کی بیویوں کو، پیغمبر کے صحابہ کو، پوری امت کو گالیاں دے. اگر میں 10 منٹ گالیاں دوں تو شریف نہیں ہوں، وہ 50 سال تک گالیاں بکتا رہے تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ بتا تو اس کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اسے اساجی فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے کہ اصولوں کے ساتھ جنگ لڑنا، اور جٹ جفا ہوتے بس جیسے ہے کرو کشتی. ایک ہوتی ہے اصولوں کے مطابق، اور دوسرے ہوتے بس گراؤ، جہاں سے بھی پکڑ کے گرانا پڑے. یہ جٹ جپا ہوتے ہیں. سمجھ آ کہ بس مخالف کو گراؤ، جہاں سے پکڑ کے گرتا ہے نا پکڑو اور گرا دو. یہ جٹ جپا ہوتا ہے. ایک مرتبہ عیسائیوں سے مناظرہ تھا مسلمان کا. اب مناظرہ کس بات پہ ہے؟ ابنیت مسیح پہ. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ مسلمان دلیل دیتا ہے، عیسائی پھر بھی نہیں مانتا. وہ دلیل دیتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا. ایک دیہاتی کھڑا، اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھے، میں اس کو سمجھاتا ہوں. اس نے کہا یہ بتا، عیسائی سے پوچھا، یہ بتا اللہ رب العزت کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تو ازل سے ہے ابد تک. اللہ کی عمر کیسے پوچھتے ہو؟ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا جتنی طاقتیں ہیں اللہ نے پیدا کی، تو پیدا کرنے والا کتنا بڑا طاقتور ہوگا. اچھا عمر ازل سے ابد، طاقت کوئی حساب نہیں ہے. اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ سمجھ آئی اللہ کے؟ اس نے کہا جی ایک. ٹھیک ہے، وہ بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی یہودیوں نے قتل کر دیا. ایک ہی تھا، یہودیوں نے قتل کر دیا. اس نے کہا شرم کرو، اگر خدا ماننا ہے تو پھر مجھے مان لو، اگر اس بنیاد پہ آپ نے ماننا ہے تو پھر مجھے مان لو. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میری 60 سال عمر ہے، طاقت بھی تیرے سامنے ہے، اور میرے 15 بیٹے ہیں. میرے 15 ہیں، تو کسی ایک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا، میں تیری آنکھ نکال لوں گا. خدا کا ایک ہی تھا، اس کو بھی یہودیوں نے قتل کر لیا، اللہ ایک بھی نہیں بچا سکا. کچھ شرم کرنی چاہیے. اسے دلیل نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بس جیسے گرا دو. سمجھ آ گئی؟ تو وہ خود کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تم خود اس کو نبی مان کر بیٹھے ہو. تمہیں کچھ نہ کچھ شرم سے کام لینا چاہیے. نمبر 2، نبوت کا دوسرا وصف آپ نے صبح پڑھا. نبی انسان ہوتا ہے اور انسان کامل ہوتا ہے. انسان ناقص کو کبھی نبوت نہیں ملتی. ہجڑا ہو تب بھی نبی نہیں، عورت ہو تب بھی نبی. سمجھ آ گئی؟ انسان جب بھی آتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا،
اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ نبوت دیتے ہیں انسان کو اور انسان کامل کو، غیر انسان بھی نبی نہیں بن سکتا اور انسان ناقص عورت بھی نبی نہیں بن سکتی۔ مرزا غلام قادیانی خود کو عورت سمجھتا ہے، خود کو مرد نہیں سمجھتا۔ یہ پہلے ہجڑا تھا اور اس کے بعد عورت بنا۔ یہ ہجڑا میں نہیں کہہ رہا، روحانی خزین میں ہے اور تعلقات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور مولانا محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث کے وکیل جنہوں نے خدمت کی ہے اور آج ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ مولانا بٹالوی کے مرہون منت ہیں۔ انہوں نے درخواستیں دی تھی، انہوں نے کتابیں لکھی تھی بھی ہمیں وہابی نہ کہا جائے، ہمیں اہل حدیث کہا جائے۔ اشاعت و سنہ میں ساری تفصیل موجود ہے۔ مولانا بٹالوی اور مرزا قادیانی ان کے والد آپس میں دوست تھے۔ بٹالوی پیدا ہوا، مرزا قادیانی پیدا ہوئے، بچپن دونوں کا اکٹھے گزرا، تعلیم دونوں کی اکٹھے ہے۔ دونوں کا استاد مولوی گل علی شاہ شیعہ تھا، دونوں نے ایک ہی استاد سے پڑھا۔ اور بٹالوی صاحب خود کہتے ہیں میں مرزا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کی داڑھی مٹھی میں آ جاتی تھی اور میری داڑھی نہیں تھی۔ سمجھ آئی؟ اس حالت میں ہم نے بچپن اکٹھے گزارا۔ مرزا غلام قادیانی آگے بڑھا، اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کتابیں لکھی، براہین احمدیہ۔ جب علماء لدھیانہ نے کتابیں پڑھی انہوں نے کہا کہ اس سے کفر کی بو آتی ہے لہٰذا کافر ہے۔ براہین احمدیہ کو چھپوانے کے لیے اشاعت و سنہ میں اشتہار دینا اور لوگوں سے چندہ مانگنا کہ براہین احمدیہ چھپنی چاہیے، یہ مولانا بٹالوی تھے، اشاعت و سنہ میں ہے۔ جب براہین احمدیہ پہ اشکال ہوئے، براہین احمدیہ پر ریویو 150 صفحات پر مشتمل مقالہ لکھ کے مرزے کا دفاع کرنے والے مولانا بٹالوی تھے۔ یہ مرزا بڑا ہوا، اس کے نکاح کی ضرورت پیش آئی، نکاح کے لیے رشتہ تلاش کر کے کون دے گا؟ اس نے جس بندے کی طرف رجوع کیا اس کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی۔ اس کی وجہ اس کے پاس اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست ہوتی تھی، خود ان کی کتابوں میں ہے۔ جب رشتہ طے ہو گیا، نکاح پڑھانے والے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی جس نے مرزے کا نکاح بھی پڑھایا، 5 روپے لوٹا اور مصلہ بھی لیا، نکاح بھی تم نے پڑھایا۔ کچھ عرصے تک بات چلی، اب روحانی خزین میں ہے۔ مولانا بٹالوی کے بارے میں مرزا کہتا ہے ایک وقت مجھ پہ ایسا آیا جب میں حق زوجیت ادا کرنے سے محروم ہو گیا تو مجھے مشورے دینے والے بھی مولانا بٹالوی تھے، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے کیا تھا؟ اب سمجھ آ گئی پہلے کیا تھا؟ یہ پہلے ہجڑا تھا۔ کہتے حق زوجیت ادا کرنے سے میں محروم ہو گیا تو مولانا بٹالوی نے مجھے کہا اگر روحانی مسئلہ ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، اگر جسمانی ہے تو پھر کچھ اس کا علاج کرو۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، بچپن سے لے کر جوانی تک، نکاح پڑھانے تک، اٹھنا بیٹھنا تعلقات کن کے ساتھ ہیں؟ مولانا بٹالوی کے ساتھ۔ اور تھا کون مرزا؟ حنفی۔ سمجھ آ گئی؟ تعلقات تمہارے ساتھ، دفاع تم کر رہے ہو، اور صرف دفاع نہیں، آپ اشاعت و سنہ اٹھا کر دیکھیں، مولانا بٹالوی نے فہرست دی ہے کتاب چھپوانی ہے تو فلاں فلاں بندے ہیں جو معاون بن سکتے ہیں، ان میں سے ایک بھی تیار ہو جائے کتاب چھپ جائے گی۔ فہرست تم نے دی ہے، کتابیں تم نے چھپوائی ہیں، اشکال ہوئے دفاع تم نے کیے۔ مسائل کی بات میں نہیں کر رہا، وگرنہ مرزا کی کتابوں سے مسائل بھی موجود ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا۔ ساری کڑیاں ان کے ساتھ ملتی ہیں لیکن تھا، سمجھ آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ تیرے بکھرے بکھرے گیسو، یہ تیری اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ چہرہ بتاتا ہے کہ کون تھا، تعلقات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کون تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلے ہجڑا تھا اور بعد میں اس نے کئی دعوے کیے۔ اس کے دعوی میں سے ایک دعویٰ روحانی خزین جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50 پہ ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ وہ خود کو مرد نہیں سمجھتا اور تم اس کو نبی سمجھ کر بیٹھے ہو۔ تو دوسری صفت نبی کون ہوتا ہے؟ مرد، اور یہ خود کو
مرد سمجھنے کے لیے انسان کامل کو نبوت ملتی ہے، انسان ناقص کو یہ ناقص نہیں انقص تھا۔ ایک ہو تو ناقص ہوتے، ہجڑا بھی ہو عورت بھی ہو تو پھر کیا ہو گیا، یہ انقص تھا، یہ پرلے درجے کا بے وقوف تھا، لیکن تم اس کو کیا سمجھتے ہو، نبی۔ نمبر 3، نبی کا تیسرا وصف، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ نبی اعلان نبوت کرتا نہیں ہے، اللہ اس سے اعلان نبوت کراتے ہیں۔ نبی خود نبی نہیں بنتا، اللہ اس کو نبی بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نبی، مشرکین نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر خدا نے نبوت دینی تھی طائف کے سردار کو دیتے یا مکہ کے سردار کو دیتے۔ اللہ نے کئی جواب دیے، ان میں سے ایک اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، نبوت کس کو دینی ہے اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ نبی وہ بنے گا جسے خدا بنائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ نبی اعلان نبوت کرتا نہیں، اللہ اعلان نبوت کراتے ہیں۔ نبی خود نبی نہیں بنتا، اللہ نبی بناتے ہیں۔ نبی اپنی بات نہیں کرتا، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اگلی بات سمجھنی بالکل آسان۔ آپ یہاں سے گئے، آپ نے استاد جی کا وقت لیا، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے پاس پروگرام کریں۔ استاد جی یہاں سے خود نہیں گئے، آپ نے بلایا، آپ کے مہمان بنے، آپ کے نمائندہ بن کر پہنچے، بات شروع کی۔ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بدتمیزی شروع کی، استاد جی جواب نہیں دیتے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھی دیکھو مولانا خود نہیں ہے، ہم نے بلایا، ان کے خلاف بات کرو گے جواب ہم دیں گے۔ نبی خود نبی نہیں بنتا، اللہ نبی بناتے ہیں۔ نبی پہ اعتراض ہو، جواب نبی نہیں اللہ دیتے ہیں۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ابو لہب نے پتھر پھینکا، تب بن لک یا محمد لہٰذا جماعتنا، پیغمبر چپ ہیں اس لیے کہ یہ اعلان محمد بن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ کر رہا تھا۔ اگر اعلان محمد بن عبداللہ کرتا جواب بھی خود دیتے، چونکہ محمد الرسول اللہ نے اعلان کیا، ابو لہب نے جملہ کہا، پیغمبر چپ ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جواب خدا نے دیا۔ اللہ نے نبی کو اولاد دی، نرینہ اولاد واپس لی۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، پیغمبر نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، باہر تشریف لے آئے۔ مشرکین نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو کہہ رہا تھا میں پوری دنیا میں جاؤں گا، پوری دنیا میں اپنا مشن پھیلاؤں گا، لیکن اس کو دیکھو اس کی عمر آخری عمر ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ فوت ہوگا، فوت ہونے کے ساتھ ہی مشن ختم ہو جائے گا، اولاد جو نہیں ہے آگے لے کر کون جائے گا۔ پیغمبر کو ایک غم بیٹے کے جنازے کا ہے، موت خود نہیں دی اللہ نے دی ہے۔ پیغمبر کو دوسرا غم مشرکین کے طعنے، ان محمدن هو الابتر، نعوذ باللہ پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی، نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ طعنہ اس لیے نہیں کہ ابراہیم بن محمد بن عبداللہ فوت ہوا، یہ طعنہ اس لیے کہ ابراہیم بن محمد الرسول اللہ فوت ہوا۔ اگر پیغمبر اعلان نبوت نہ کرتے، مشرکین کبھی طعنہ نہ دیتے۔ اللہ کے نبی کو طعنہ اس لیے ملا کہ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت خود نہیں کیا، اللہ نے کرایا۔ جب اعتراض یہ ہوا کہ محمد ابتر ہے، پیغمبر چپ ہیں، ان نشانیہ کہو الابتر کہہ کر دفاع بھی خدا نے کیا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگلی بات سمجھنی آسان ہے۔ آپ کا تحریک پاکستان، یہ جو تحریک ختم نبوت ہے، پاکستان کی اسمبلی نے جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا، آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پیغمبر کی ختم نبوت کی بات کریں، مرزا کے کذب کی بات کریں، مرزا کے کردار کی بات کریں، جیل میں چلے جاتے ہیں، ان کو اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف بات کریں، گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بولتے مرزے کے خلاف ہیں، قانون انگریز کا حرکت میں کیوں آتا ہے؟ وجہ سمجھنی بالکل آسان ہے۔ جو نبی بنائے، جب اس کے کردار پہ انگلی اٹھے، نبی بنانے والا انتقام لیتا ہے۔ پیغمبر کو نبی خدا نے بنایا، اگر انگلی اٹھی تو دفاع خدا نے کیا۔ اس کو نبی اگر خدا بناتا، دفاع انگریز نہ کرتا، دفاع خدا کرتا۔ اگر مرزے کے خلاف بات کرنے پر
انگریز کا قانون حرکت میں آ جائے پھر ماننا چاہیے اللہ کے نبی کو نبی بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، مبعوث من اللہ، دفاع بھی خدا کرتا ہے، مرزے کو نبی بنانے والے کو انگریز کہتے ہیں، اس کے خلاف بات کرو تو انگریز دفاع بھی کرتا ہے۔ جو نبی بناتا ہے جب اس کے خلاف بات ہو تو پھر وہ چپ تو نہیں بیٹھتا۔ آپ کے استاد کے خلاف کوئی بات کرے آپ چپ نہیں رہتے، ان کے بنائے ہوئے نبی کے خلاف بات کرو گے وہ کیسے چپ رہیں گے؟ اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہوتا بھی قانون حرکت میں کیوں آتا ہے، جو نبی بناتا ہے وہ دفاع بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، نبی کا چوتھا وصف، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر اور بھول کر پیغمبر کی پوری زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ اجتہادی خطا الگ بات ہے، بھول جانا الگ بات ہے، نافرمانی اور گناہ الگ بات ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اجتہادی خطا بھی نہیں، معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی بھولتا بھی نہیں، معصوم ہونے کا معنی پیغمبر کی پوری زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 14 اللہ فرماتے ہیں لعمرک، اے میرا پیغمبر میں تیری زندگی اور عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں، مجھے تیری زندگی اور عمر کی قسم۔ ہمارا عقیدہ اللہ عالم الغیب ہے، جو ہو چکا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، آئندہ ہوگا اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ ما کان و ما یکون، علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا جو حصہ گزر چکا وہ بھی خدا کے علم میں، آئندہ جو گزرے گا وہ بھی خدا کے علم میں۔ عالم الغیب خدا کہتا ہے لعمرک، اے میرا پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، اگر پیغمبر کی کسی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد کسی لمحے میں گناہ ہوتا، اللہ نبی کی زندگی کی قسم نہ اٹھاتے۔ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے پیغمبر کی زندگی کے کسی حصے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، مشرکین نے کہا یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے۔ نبی کو ساحر اور شاعر بھی کہا، کاہن اور مجنون بھی کہا۔ مشرکین مکہ پیغمبر کی تھوڑی تھوڑی بات پہ گرفت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف بات کرتے تھے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مطالعہ کرے، تلاش میں مل جائے تو ہمیں بتانا، اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں ایک مشرک اور کافر بھی ایسا نہیں جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ پیغمبر میں یہ گناہ ہے۔ پیغمبر کو ساحر اور شاعر تو کہا، کبھی نبی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ کردار پہ انگلی نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے پیغمبر کا کردار شیشے سے بھی زیادہ صاف تھا۔ اگر گناہ ہوتے تو مشرکین کبھی نہ چھوڑتے، پیغمبر کو تانا دیتے۔ میں نے کہا نبی کا چوتھا وصف نبی معصوم، نبی کی زندگی کے کسی حصے میں گناہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم مرزا قادیانی کو دیکھیں، یہ صرف گناہ نہیں کرتا، گناہوں کا پتلا تھا، مجسمہ گناہ تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کے خلاف باتیں ہوئی، ہم نے جواب دیے، ساحر اور شاعر کہا گیا، خدا نے جواب دیے، تمہارے پیغمبر کی سیرت اور کردار ہم پیش کرتے ہیں، جواب تم دے دو کہ تمہارے نبی میں یہ باتیں تھی یا نہیں۔ اور باتیں بعض وہ جو مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں میں ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ مرزا کی احادیث موجود ہیں۔ اس پہ کیا ہیں؟ مرزا کی احادیث موجود ہیں۔ مرزائیوں سے مناظرہ ہوا، جو مناظر تھے وہ اہل بدعت، موقع پہ آ نہ سکے۔ اہل بدعت نے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کو بلایا، تشریف لیں مناظرہ کریں۔ حضرت چلے گئے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اہل بدعت کی مجلس میں مناظرہ مسجد میں، علامہ صاحب نے مرزا قادیانی کی ایک حدیث، ایک کتاب سے عبارت پیش کی۔ وہ آگے سے کہنے لگا، علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرائط نہیں پڑھی، لگتا ہے آپ نے شرائط مناظرہ، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ پڑھی، پہنچے جو اب تھے، طے نہیں ہوا تھا۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پڑھی ہے تو جھوٹ بنتا ہے، اور اگر کہتے ہیں نہیں پڑھی، مناظرے میں اپنی عیب کو مان لینا
یہ بہت بڑی شکست ہوتی ہے۔ مد مقابل سے کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری کر لینا، معافی مانگ لینا، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی شکست ہوتی ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے یہ بتاؤ میں نے کس شرط کی مخالفت کی ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ شرطیں نہیں پڑھی، یہ بتا میں نے کس شرط کی مخالفت کی؟ اس نے کہا فلاں شرط دیکھے، مناظرے میں یا قرآن پیش کیا جائے گا یا حدیث پیش کی جائے گی۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی کی عبارت پیش کی ہے، اس لیے مان لو کہ ہمیں شکست ہو گئی، قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا مناظرہ مرزا نبی ہے یا نہیں؟ تو ثابت کر رہا ہے کہ نبی، میں ثابت کر رہا ہوں کہ نبی تو دور کی بات، وہ ایک شریف انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ اس پہ مناظرہ ہے، اگر مرزا نبی ہے تو یہ کتاب اس کی ہے، نبی کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اس لیے میں نے حدیث پیش کی، اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر مرزا نبی نہیں ہے، اسے نبی مانے گا تو حدیث ماننا پڑے گا، اسے حدیث نہیں مانتا تو نبوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب بتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ وہ نبی ہے تو یہ، اب اگر کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو مرتا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں مرزا نبی نہیں ہے تو یو طرف گڑانگ دا بل طرف پڑانگ دا۔ سڑک کھڑا ہے اوپر، پیچھے چیتا ہے، آگے گڑا ہے، نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو مرتا ہے، پیچھے جاتا ہے تو مرتا ہے۔ ایک طرف مرزے کی نبوت ہے، دوسری طرف اس کی حدیث ہے، انکار حدیث کرتا ہے تو جاتا ہے، انکار نبوت کرتا ہے، لیکن وہ نبی تھا نا، وہ مناظر تھا نا، مناظر تو مناظر ہوتا ہے جیسا بھی ہو۔ اس نے کہا علامہ صاحب اوپر دیکھو، ہمیں کہتے ہو کافر، ہمیں کہتے ہو مشرک، ہمیں یوں کہتے ہو، ہمیں یوں کہتے ہو، اوپر دیکھو۔ علامہ صاحب نے کیا ہے؟ اس نے کہا اوپر لکھا ہے یا اللہ یا محمد، اللہ کے نبی کو دور سے یا محمد کہنا ایمان ہے۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں ایمان ہے تو وہ پوچھیں کہ مطالعہ بریلویت کیوں لکھی؟ اگر مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں، تو مطالعہ بریلویت لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کہتے ہیں نہیں انہوں نے شرک کیا، آپس کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے بھی بیٹھو، پورے مجمع میں کوئی ایسے بندے ہیں جنہوں نے حج کیا ہو؟ 10 بندے کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایسے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہو؟ 20 کھڑے ہو گئے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے تم نے مکہ اور مدینہ کی مسجدیں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیکھی ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی کسی مسجد میں تم نے لکھا ہوا دیکھا یا محمد؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے مکہ اور مدینہ کی کسی مسجد میں یا محمد نہیں دیکھا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا، ایک یا ہے حرف ندا عربی والا، ایک یا ہے پنجابی والا۔ اگر یہ عربی والا ہوتا تو سعودی عرب مکہ مدینہ میں بھی ہوتا، وہاں پہ نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہ یا عربی والا نہیں، یا پنجابی والا، انہوں نے لکھا یا اللہ یا محمد، ہم یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ انہوں نے ندا نہیں لکھا، اللہ کے نبی کو پکارا نہیں ہے، انہوں نے تیرے باپ مرزا قادیانی کے کفر پہ مہر لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل واقعی ایسی ہے، ہم نے تو یا محمد ندا کے لیے لکھا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نبی معصوم عن الخطا، اس پہ مرزے کے اپنے فتوے، میں ایک پڑھ دیتا ہوں، روحانی خزین جلد 19 صفحہ 28-29 کہتے ہیں قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ صرف بد نظری اور شہوت کے خیال سے نامحرم عورتوں کو مت دیکھو اور بجز اس کے دیکھنا حلال، بلکہ وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ، نہ بد نظری سے اور نہ نیک نظری سے، کہ یہ سب تمہارے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے، بلکہ چاہیے کہ نامحرم کے مقابلے کے وقت تیری آنکھ خوابیدہ رہے۔ قرآن نہیں کہتا نیت اچھی ہو تو دیکھ لو، امتی ہے تو دیکھ لو، گناہ کا خدشہ نہیں ہے تو دیکھ لو۔ قرآن کہتا ہے نیت ٹھیک ہو تب بھی نہیں، نیت اچھی ہو تب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرزے کا ایک طرف یہ فتویٰ، دوسری طرف اگر ہم اس کا عمل دیکھیں، مرزا قادیانی کا اپنا عمل یہ ہے، اگر رشتہ کرانا پڑتا، سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 259 یہ بتاتا تھا کہ گول چہرے والی ٹھیک ہے یا لمبے چہرے والی ٹھیک ہے، دیکھ کر بتاتا تھا کہ یہ ٹھیک، نکاح کسی اور نے کرنا، مشورے یہ دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ گول چہرے والی ٹھیک کیوں ہے اور لمبے چہرے والی ٹھیک کیوں نہیں۔ عبارت سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 259 پر موجود ہے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی خدمت کرنے والی لاہور کی ڈاکٹرنی، یہ بھی غیر محرم تھی جو مرزا کی خدمت کرتی تھی، اور کتنی کرتی تھی؟ جب وہ فوت ہو گئی، فوت ہونے سے پہلے خدمت کرتی رہی، جب فوت ہو گئی مرزا قادیانی نے جو اس کا دوپٹہ تھا، وہ اس کا ایک کمرہ تھا بیت الدعا،
اس کی سلاخ سے بندھوا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ تو نہ صحیح تیری یاد صحیح۔ سمجھ آ گئی؟ دوپٹہ ایک طرف کہتا ہے کہ بد نظری نہیں، نیت ٹھیک ہو تو بھی نہیں، اچھی ہو تو بھی نہیں، دوسری طرف خدمت بھی لے رہا ہے اور ساتھ اس کے دوپٹے بھی۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی ٹانگیں دبانے والی یہ بھی نامحرم عورتیں تھیں۔ سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 210، یہ سارے حوالے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں بد نظری نہیں اور دوسری طرف بد نظری۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں تو اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ اس کی خدمت کرنے والی کون تھی؟ پانی پلانے والے بھی نہ محرم، کھانا کھلانے والی بھی نہ محرم، اور تبرک پینے والی بھی نہ محرم، ٹانگیں دبانے والے بھی نہ محرم۔ اب آگے چلیں، آگے ایک پاس ایک بات موجود ہے۔ نبوت کا ایک وصف یہ ہے، نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا، نبی کو احتلام نہیں ہوتا، نبی اگر سو جائے نیند کی حالت میں بھی پیغمبر کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں، ایک طرف ان کا اپنا فتویٰ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 157، اس سے کسی نے پوچھا نبی کو احتلام ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، نبی کو احتلام نہیں ہوتا، کسی بھی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔ لیکن جب اپنی باری آئی، سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 242 پہ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ حضرت صاحب کے خادم خاص خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا، نبی کو احتلام نہیں ہوتا، مرزے کو ہوا۔ اس کا بیٹا آگے کہتا ہے نبی کو احتلام نہیں ہوتا، شیطانی اثر والا حضرت صاحب کو ہوا ہے، یہ بیماری والا تھا، بیماری والا نبی کو ہو سکتا ہے۔ بیماری کون سی تھی؟ جو بندہ رات کو نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوا کر سوئے، احتلام ہونا ہے یا نہیں؟ بیماری یہ تھی۔ سمجھ آ گئی؟ بیماری تھی، ہم مانتے ہیں بیماری تھی، لیکن یہ تو بتاؤ بیماری تھی کون سی؟ جو خدمت عورتوں سے لے، پانی عورتوں سے لے، کھانا عورتوں سے منگوائے، اپنے جھوٹے ان کو پلائے، شعر لکھے اور پھنس جائے، شعر کی تصحیح عورتوں سے کرے، سارا کچھ عورتوں سے کرے، اور رات کو سوتے ہوئے ٹانگیں بھی عورتوں سے دبوائے، تو صبح نہانا ہے یا نہیں نہانا؟ بیماری تھی، ہم مانتے ہیں، ہم کون سے کہتے ہیں کہ بیماری نہیں ہوتی؟ نبوت کا ایک وصف، نبی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، پیشین گوئی کرتا ہے، وہ 100% سچی ہوتی ہے، نبی کی پیشین گوئی جھوٹی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 دوسری جلد کا پہلا صفحہ، اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ بدر میں کون کون قتل کیے جائیں گے، میں صرف ایک پیشین گوئی پہ بات کر رہا ہوں، آپ اس موضوع پہ جتنا مواد جمع کرنا چاہیں، ایک طرف پیغمبر کی پیشین گوئیاں، دوسری طرف مرزے کی رکھیں، پھر دیکھیں کہ نبی تھا یا نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے ہیں۔ مکہ میں ایک کافر ہے جس کا نام ہے امیہ بن خلف، یہ مشرک ہے۔ حضرت سعد اور امیہ آپس میں تعلق ہے، آپس میں دوستی ہے۔ یہ اعلان اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھی، بعد میں بھی باقی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک سے ہر دوستی حرام کس میں ہے؟ بعض کی گنجائش ہے، تعلق ہے۔ اگر حضرت سعد مکہ میں آتے، امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، امیہ مدینہ میں جاتا، حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے، حضرت سعد نے مکے کا سفر کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس پہنچے۔ امیہ بن خلف سے کہنے لگے کہ میں آیا ہوں، میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، لیکن مجھے وقت پتہ کس وقت طواف کروں جب زیادہ رش نہ ہو۔ اس نے وقت بتا دیا۔ امیہ بن خلف بھی ساتھ ہے، حضرت سعد بھی ساتھ ہیں۔ اسی دوران ابو جہل بھی وہاں پہنچ گیا خانہ کعبہ میں۔ حضرت سعد کے دوست امیہ بن خلف سے ابو جہل کہنے لگا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، انہوں نے پیغمبر کو جگہ دی، مسلمانوں کو جگہ دی، ہمارے مخالفین کو سنبھالا، اور تو امن کے ساتھ اس کو طواف کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو مجھے روک، پھر میں دیکھوں گا مدینے سے کیسے گزرتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے نا تو مجھے روک، ہماری زبان میں کہتے ہیں تو روک، پھر پانی نے پل کے نیچے سے گزرنا ہے، تو نے جاتے ہوئے مدینے سے گزرنا ہے، میں دیکھوں گا جاتا کیسے ہے، تو مجھے روک۔ امیہ کہنے لگا سعد کچھ خیال کرو، ہمارا سردار ہے ابی الحکم، اتنی اونچی آواز سے بات، فرمایا کہ چھوڑ، تو بھی سائڈ پہ ہو جا، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت سعد فرمانے لگے دعنا عنک یا امیہ،
سائڈ پہ ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ فواللہ لقد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک، میں نے کانوں سے پیغمبر کا فرمان سنا، تیرے دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو جا، تیرے دن تھوڑے رہ گئے، صحابہ نے تجھے قتل کرنا ہے۔ یہ فوراً چونک گیا، مکہ میں یا مدینہ میں، کہاں ماریں گے؟ فرمایا کہ یہ وقت بتائے گا، مجھے یہ نہیں پتہ، اتنی بات ذہن میں رکھ لے کہ تیرے دن تھوڑے رہ گئے۔ اب یہ گھر گیا، بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ سعد آیا تھا اور مجھے یوں یوں کہہ کر گیا۔ اس نے کہا تھوڑا سا خیال کرنا، سنبھل کر رہنا، احتیاط کرنا۔ کچھ دن گزرے، غزوہ بدر، ابو جہل نے اعلان کیا چلو بھئی مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے تو نہیں جانا۔ ابو جہل نے کہا تو سردار ہے، اگر تو نہ گیا تو بہت سارے لوگ اور بیٹھ جائیں گے، چل۔ یہ گھر گیا، تیاری کی، جانے لگے تو بیوی نے بازو پکڑا۔ ابا صفوان، مکہ مدینہ والے اس کی بات بھول گئے۔ اس نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، پھر کیوں جا رہا ہے؟ میری وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یہاں سے نکلوں گا اگلے چوک سے مڑ کے واپس آ جاؤں گا، یہاں سے نکلوں گا اگلے چوک سے واپس آ جاؤں گا۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد پہلا صفحہ دوسرے باب کی پہلی روایت، چلتا فلاں چوک پہ پہنچا، اگلے سے واپس آ جاؤں گا، اس پہ پہنچا، اگلے سے واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے بدر میں پہنچا، جنگ ہوئی تو امیہ بن خلف بدر میں قتل کیا گیا۔ پیشین گوئی کس نے کی تھی؟ جب وقت آیا تو، بلکہ کتب سیرت میں سے بعض میں ہے، اللہ کے نبی ایک دن پہلے نکلے، یہاں پہ ابو جہل، یہاں پہ امیہ بن خلف، پیغمبر نے لکیریں کھینچی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ جہاں پہ لکیر کھینچی تھی کہ یہاں پہ ابو جہل ہوگا، صرف یہ نہیں بلکہ اگر پیغمبر نے لکیر یوں کھینچی تھی تو لاش یوں پڑی ہوئی تھی، لاش یوں بھی نہیں تھی۔ جو نبی ہوتا ہے پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی سچا ہو، وہی لانے والا فرشتہ جبریل ہے وہ بھی سچا، پیشین گوئی خود نہیں کرتا، وہی کے اجازت سے کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ حضرت آدم سے اللہ کے نبی تک تمام نبی سچے تھے، وہی لانے والے جبریل امین تھے۔ جب انہوں نے پیشین گوئی کی، جبریل سچا تھا، اس کے بتانے پہ مطابق کی، وقت آنے پہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اور جس کا فرشتہ وہی لانے والا ہی ٹیچی ٹیچی ہو، اس نے تو پھر یوں ہی ذلیل ہونا ہے نا۔ اور جس کا فرشتہ ہی ٹیچی ٹیچی ہو، اس نے تو پھر یہی ٹچ دکھانا ہے نا، اور اس نے آپ کو کیا کرنا ہے۔ مرزا قادیانی نے کئی پیشین گویاں کی۔ مثلا ایک شخص تھا، اس کا مرید منظور محمد، اس کی بیوی کو حمل ہوا، امین سے ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب لگتا ہے تیر نشانے پہ لگ جائے گا۔ اس نے پیشین گوئی کی کہ مجھے الہام ہوا، پیشین گوئی کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کا نام تھا محمدی بیگم، ایک وہ اور تھی، ایک یہ تھی منظور محمد کی۔ مجھے الہام ہوا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، پیشین گوئی کا پورا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بندہ نبی ہے، ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جو نبی ہوگا اس کی پیشین گوئی پوری ضرور ہوگی، اور پیشین گوئی کا پورا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ نبی بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور مرزا قادیانی نے خود کہا تھا اگر میری پیشین گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں، 100 میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو۔ اس نے پیشین گوئی کی لڑکا ہوگا، اللہ کا کرنا بچی پیدا ہو گئی۔ اس نے پھر پینترا بدلا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی حمل سے ہوگا، اگلا ہو سکتا ہے، اس سے اگلا ہو سکتا ہے، اللہ کا کرنا اس کو پھر حمل بھی نہیں ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ظالم کم از کم ایسی پیشین گوئی تو نہ کرتا جو عورت کی جان لے لیتی۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا اس حمل سے نہیں، آئندہ حمل سے، آئندہ حمل سے پہلے وہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ روحانی خزین جلد 22 صفحہ 103۔ اس کا ایک رشتہ دار تھا مرزا احمد بیگ، مرزے کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم۔ محمدی بیگم، مرزا احمد بیگ جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس کو ضرورت پیش آئی کسی کام کے سلسلے میں مرزے کے دستخط اور سین کی۔ مرزے کے پاس پہنچا، یہ چاہتا تھا کہ محمدی بیگم سے نکاح کروں، لیکن کرتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب موقع آ گیا بات کر لوں۔ وہ پہنچا، اس نے کہا دستخط، اس نے کہا میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ گیا، اس نے کہا میں نے الہام دیکھا، پیشین گوئی کی گئی کہ تیری بیٹی محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، اس لیے پہلے نکاح کر دے، اس کے بعد سین کروں گا۔ سمجھ آ گئی؟ روحانی خزین جلد 5 صفحہ 572 573۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر ڈرایا، دھمکایا، اگر تم نے کسی اور جگہ نکاح کیا تو تیری بیٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور جو نکاح کرے گا اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا
مرزا سلطان محمد سے، مرتے دم تک محمدی بیگم اس کے نکاح میں رہی۔ اس نے پھر پیشین گوئی کی، اس نے کہا مجھے اب پیشین گوئی یہ کر رہا ہوں، ایک نہیں بلکہ 6 کر رہا ہوں۔ 6 پیشین گوئی اس نے کی، ان میں سے کیا تھی؟ نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، جب تک محمدی بیگم سے نکاح نہیں کروں گا میں نہیں مروں گا۔ نمبر 2، نکاح کے وقت اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، جب یہ لڑکی میں اس سے نکاح کرے گی مجھ سے، اس وقت اس کا باپ بھی زندہ ہوگا۔ نمبر 3، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مر جانا نہیں۔ نمبر 1، میرے نکاح میں آئے گی، جب تک میں نکاح نہیں کروں گا زندہ رہوں گا۔ نمبر 2، یہ کسی اور جگہ پہ نکاح کرے گا تو اس وقت تک زندہ رہے گا، اور نکاح کرنے کے بعد 3 سال کے اندر اندر اس کا باپ فوت ہو جائے گا۔ نمبر 4، چوتھی اس نے یہ بات کی کہ اس کے خاوند کا 2.5 سال کے عرصے تک مر جانا، جو نکاح کرے گا وہ 2.5 سال میں مر جائے گا میرے علاوہ۔ نمبر 5، میں اس سے نکاح کروں گا اور اس لڑکی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک مجھ سے نکاح کرے گی۔ نمبر 6، بیوہ کی تمام رسموں کو توڑ کر، چونکہ خاوند فوت ہو جائے گا بیوہ ہو جائے گی، اس لیے میری بیویوں میں کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے گی۔ تبلیغ رسالت جلد 1 صفحہ 61۔ اللہ کا کرنا اس کی پیشین گوئیوں میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے نکاح کر دیا مرزا سلطان سے، اس نے کہا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو جائے گا، باپ بھی جلدی فوت نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کا جو خاوند ہے وہ 3 سال کے عرصے میں فوت ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کی وفات 26 مئی سن 1908 اور مرزا سلطان محمد کی وفات سن 1948۔ اس کی وفات کے 40 سال بعد تک زندہ رہا، اور محمدی بیگم اس کی وفات 1966 میں، یہ لاہور میں فوت ہوئی اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتی تھی اور مرزے کو بے ایمان اور کافر سمجھتی تھی، اسلام کی حالت میں فوت ہوئی۔ تو اس نے کہا تھا کہ جلدی فوت ہو گیا، خاوند بھی فوت نہیں ہو اور اس کے نکاح میں نہیں۔ مرزا بھی چلا گیا۔ ان کے حواریوں نے کہا طویل نبی کی پیشین گوئی کو سچا ثابت کرنا، کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا نکاح ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا دنیا میں، ہو سکتا ہے جنت میں ہو جائے، جنت میں پیشین گوئی پوری ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 2 باتوں میں سے ایک، محمدی بیگم مرزے کو نبی نہیں مانتی، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتی ہے، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں جو مجھے نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بقول محمدی بیگم کفر کی حالت میں مری۔ اگر مرزا قادیانی واقعی نبی تھا اور تو وہ ہوا مسلمان، اور محمدی بیگم اس کے بقول ہوئی کافرہ۔ مسلمان اور کافرہ کا نکاح دنیا میں بھی نہیں اور جنت میں بھی نہیں۔ جب کافرہ جنت میں جائے گی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اس نے جنت میں جانا ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ جو مرزے کو جھوٹا کہے وہ جنتی ہے۔ اگر مرزے کی نبوت بناتے ہو تو اگر پیشین گوئی بچاتے ہو تو نبوت جاتی ہے، اگر نبوت بچاتے ہو تو پیشین گوئی جاتی ہے۔ مرزے کو نبی مانو تو محمدی بیگم نکاح میں نہیں آتی۔ اگر کہتے ہو کہ جنت میں نکاح میں آئے گی تو پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا بولے مرزا نبی نہیں تھا بلکہ جھوٹا تھا۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی اور کی۔ پیشین گوئی کیا تھی؟ کہتے اب آخری بات کرتا ہوں، اللہ نے مجھے الہام کیا، میری عمر 80 سال ہوگی۔ حوالے سارے موجود ہیں، باقی جو سماعت فرما رہے ہیں نیٹ پہ، یہ فیل انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھی نیٹ پہ چلے جانا ہے، وہ سارے حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے الہام اور پیشین گوئی کی، اللہ نے مجھے الہام کیا، میری عمر 80 سال ہوگی، اگر میں اب اس میں جھوٹا نکلا، میری پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں کاذب، میں جھوٹا ہوں۔ اور اسی طرح کچھ دن گزرے، اس کو لوگوں نے سمجھایا، اس نے پیشین گوئی اور الہام بدلا، کہنے لگا کہ دیکھیں اب الہام اور پیشین گوئی یہ ہے، میری عمر 80 سال ہوگی، 5-6 سال کم یا 5-6 سال زیادہ۔ اس کی چلاکی دیکھیں، ذہن دیکھیں، عمر 80 سال ہوگی، 5-6 سال کم یا یعنی 74 یا 75 سال، 85 یا 74 سے لے کر 86، اس کے درمیان میری وفات ہوگی۔ اور ایک جگہ پہ اس نے تعیین بھی کر دی کہ میری عمر 74 سے لے کر 86 اس کے درمیان ہوگی۔ اس نے پیشین گوئی کر دی۔ مرزا غلام قادیانی کی وفات کے بارے میں اتفاق، یہ فوت ہوا 26 مئی سن 1908۔ اب اس کے حساب سے اس کی عمر کتنی بنے گی تو سچا ہوگا؟ 74 سے لے کر 86 تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ولادت کب ہے۔ اپنی ولادت کے بارے میں مرزا خود کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا 1839 یا 1840 میں۔ کب پیدا ہوا؟
1839 یا 1840 میں، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17ویں برس میں تھا۔ اب 39 میں پیدا ہو یا 40 میں پیدا ہو، 60 سال ہو گئے یہ، اور 8 عمر کتنی بنتی ہے؟ 68 سال اگر 40 میں مانے، اور 69 سال اگر 39 میں مانے۔ اس کی پیشین گوئی کیا تھی؟ عمر 74 سے لے کر 86۔ اگر اتنی عمر نہ ہوئی تو میں جھوٹا ہوں گا، میں اپنے کاذب ہونے کا اقرار کر لوں گا۔ اللہ کا کرنا عمر ہی کتنی بنی؟ 68 یا 69 سال۔ ہم نے تمہارے نبی کا قول پیش کیا کہ وہ کب پیدا ہوا، اس نے نکلتے ساتھ ہی تاریخ نوٹ کی تھی کہ میں کب پیدا ہوا۔ اسی طرح اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو اس وقت میری عمر 34 یا 35 برس تھی۔ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں کتنے سال کا تھا؟ 34 یا 35 برس کا۔ اور مرزا قادیانی کے والد کی وفات ہوئی ہے 1874 میں۔ اگر 39 ولادت ہو تو 35 سال، اگر 40 ولادت ہو تو سمجھ آ گئی۔ کہتے والد صاحب فوت ہوئے تو میری عمر 34 یا 35 تھی۔ والد کب فوت ہوا؟ 1874 میں۔ تو اگر 39 کہتے ہیں تو عمر 35 سال، اور اگر 40 مانتے ہیں تو عمر 34 سال۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ 39 میں پیدا ہوا تو عمر 69، 40 میں پیدا ہوا تو عمر 68۔ اسی طرح اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جب سلطان احمد پیدا ہوا اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ یہ سارے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے ہیں۔ جب سلطان احمد پیدا ہوا تو میری عمر 16 سال تھی، اور دوسری جگہ پہ لکھا سلطان احمد 1856 میں پیدا ہوا۔ تو جب یہ 16 سال کا تھا سلطان احمد پیدا ہوا، 56 سے 16 پیچھے رہیں تو کتنے بنتے؟ 1840۔ خود بھی کہتا ہے کہ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، عمر 68 یا 69 سال۔ والد فوت ہوا تو 34-35 کا تھا، والد فوت ہوا 74 میں۔ اگر 40 میں مانے تو 68، 39 میں مانے تو 69 سال۔ کہتا ہے سلطان احمد پیدا ہوا تو عمر 16 سال تھی، اور وہ پیدا ہوا 56 میں، 1856 میں۔ اس حساب سے بھی اس کی عمر 68 سال بنتی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے جو یہ کہا تھا کہ اگر میری عمر 74 اور 86 کے درمیان نہ ہوئی تو میں اقرار کر لوں گا میں کاذب ہوں۔ ہم کہتے ہیں مرزے نے کہا تھا اگر میری عمر اتنی نہ ہوئی تو میں اقرار کروں گا میں کاذب ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ نبی کے اوصاف، نبی انسان ہوتا ہے، مرزا خود کو انسان بولے، مرزا خود کو انسان نہیں کہتا۔ نبی ہمیشہ انسان کامل مرد ہوتا ہے، وہ خود کو مرد نہیں سمجھتا۔ نبی کو اللہ نبی بناتے ہیں، مرزے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ نبی کی پوری زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، مرزا قادیانی کی پوری زندگی گناہوں کا پتلا ہے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ جھوٹ بولتا تھا۔ نبی کا حافظہ کامل ہوتا ہے، نبی کامل العقل ہوتا ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق سمجھتا ہے، راجے اور مرجو میں فرق سمجھتا ہے۔ اس بے ایمان کی عقل بھی کامل نہیں تھی، جرابیں بھی الٹی پہنتا تھا اور جوتے بھی الٹے پہن لیتا تھا۔ تو نبی کا جو وصف کامل العقل ہے وہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ نبی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ دھوکے باز تھا۔ براہین احمدیہ کے لیے پیسے، 40 کے لیے پیسے جمع کیے، کہتے 50 جلدیں لکھنی ہے، پیسے دو۔ لوگوں نے چندہ دیا، 5 لکھی اور چھوڑ دی۔ لوگوں نے کہا باقی 45، کہتے 5 میں نے لکھ دی، صفر تم لگا لو، 50 ہو جائے گی۔ نبی ایسا دھوکے باز ہے، 50 کے پیسے لے کر 5 لکھ کے دینا اور 45 کے پیسے ہضم کر جانا۔ نبی کی زندگی میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ نبی کی زندگی میں نیند کی حالت میں بھی کپڑے پاک رہتے ہیں، ناپاک نہیں رہتے، اس کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے۔ پیغمبر جو بات فرما دے وقت آنے پہ وہ پوری ہوتی ہے، جسے پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اس نے پیشین گویاں کی اور خود کہا 100 میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا۔ ہم نے 1 2 نہیں 3 اس کی پیش کی، اس نے پیشین گوئی کی اور جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس لیے ہم مرزے کی اپنی ان تصریحات کی روشنی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مرزا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نبی بولیں، مرزا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد، اپنے نظریہ سمجھنے کی، اشاعت کی اور ان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،